الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، ذمہ داران قوم اور یہاں پر تشریف لائے ہوئے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نعت شریف کی خوبصورت مجلس چل رہی تھی، خوبصورت آوازوں سے نعت شریف سنی جا رہی تھی. اس وقت مجھے آپ کے اور نعت خواں حضرات کے درمیان میں گویا کہ داخل کر دیا گیا ہے، اور مجھ سے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع بڑا طویل ہے. میں نے کنوینر صاحب سے کہا بھی تھا کہ اتنا طویل عنوان ہے کہ 2 گھنٹے بھی دیے جائیں تو کم ہے، لیکن آپ ڈریے نہیں کہ میں 2 گھنٹے گفتگو کرنے کی اس وقت سکت بھی نہیں رکھتا، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں. حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک ماڈل اور ایک نمونہ ہے، اور آپ کی آمد سے صرف مسلمانوں کو عزت، سرخروی اور طرز زندگی نہیں ملی ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کی آمد رحمت کا باعث بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو تمام جہانوں کے لیے آپ کو سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ نے دنیا کے لیے جو طرز زندگی دیا، دنیا میں جو اصول آپ کے ذریعے سے متعارف ہوئے، دنیا کو جو قانون آپ کے ذریعے سے ملا، اس کی وجہ سے نہ صرف انسانیت کے لیے ایک ہموار اور پاکیزہ زندگی حاصل ہوئی بلکہ آپ نے جانوروں تک کے حقوق دیے، کیڑے مکوڑوں کو بھی حقوق دیے. دنیا کے اندر جتنی مخلوق پائی جاتی ہے سب کو ان کے حقوق دیے، یہاں تک کہ درخت اور دوسری چیزیں جن سے انسانیت کو تھوڑا بھی فائدہ مل سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق بیان کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یا آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا گویا کہ اپنے منہ پر تھوکنے کی طرح ہے. دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش، سب سے بڑا دنیا کا بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کی زبان سے یا جس کے قلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کے الفاظ نکلتے ہیں. اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا نکما اور اس سے بڑا محروم اور بدبخت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل کیا ہے، وہ آپ کی خوبصورت تعلیمات ہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید، اور آپ نے جو کلام پیش کیا احادیث کی روشنی میں، جو اسلامی تعلیمات آپ نے اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے پیش کیا، آج تک دنیا اس کا متبادل پیش نہیں کر سکی. آج تک دنیا اس کے مقابلے میں کوئی ایسا قانون پیش نہیں کر سکی جو زندگی کے لیے اسلامی قانون سے زیادہ مناسب ہو.
جو قرآنی تعلیمات سے زیادہ مؤثر ہو، قرآنی تعلیمات سے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسا کوئی قانون، ایسی کوئی کتاب، ایسا کوئی پیغام آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی۔ یہی سب سے بڑی آپ کی سچائی کی علامت ہے، اور آپ کے نبی ہونے کی اور اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے والا خود جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ جسے ہم کہتے ہیں، ان پڑھ تھے، پیدائشی اعتبار تھے، امی کہلاتے تھے، یعنی آپ نے کہیں کوئی پڑھا نہیں، اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں کہیں آپ کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ بھی لکھا بھی نہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے پڑھا ہوتا، اگر آپ نے کچھ لکھا ہوتا تو لوگ شک کر سکتے تھے کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے، آپ کو کسی نے سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہو، لیکن آپ کا معجزہ دیکھیے، آپ کے نبی ہونے کی دلیل دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ احادیث کی روشنی میں نکلے، جو تعلیمات آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے پیش کیے، آج تک دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، آج تک اس کی روشنی میں دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک ان پڑھ شخص جس نے کہیں پڑھا نہیں ہے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات آج دنیا میں سب سے مقدم، آج دنیا میں سب سے معزز، آج دنیا کے لیے سب سے اہم ترین جو تعلیم ہو سکتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہو سکتی ہے؟ آپ نے شریعت کے وہ اصول بیان کیے، آج اس پر سائنس تحقیق کر رہی ہے۔ وہ بہت سی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے سونا چاہیے، ایسے چلنا چاہیے، ایسے کھانا چاہیے، تو آج اس پر سائنس سرچ کر رہی ہے، اور اس کی روشنی میں سائنس خود کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات بتائی تھی بالکل سچ ہے، اور آپ نے جس طرح سے کر دکھایا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو آج بھی انسان صحت مند اور توانا رہ سکتا ہے۔ بہت سی وہ بیماریاں جس کا علاج آج کی جدید سائنس بھی اس کا علاج دریافت نہیں کر پائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے آج بھی اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اس طرح سے سوچ کر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو عمل کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے کے ناطے، لیکن آج اس پر کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا آج کی سائنس کیا کہتی ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ یہ بھی آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والی، آخری دور میں پیش آنے والی بہت سی باتیں بیان کی۔ آج کا دور جو فتنوں کا دور کہلاتا ہے، قیامت کے قریب کا دور کہلاتا ہے، قیامت کے قریب جو فتنے برپا ہوں گے، جو حالات پیش آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کی ہے۔ آج کے حالات دیکھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ کی بتائی ہوئی چیزیں صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، لیکن چونکہ صحابہ کو آپ کی سچائی پر 100% یقین تھا، آپ کے کہنے پر انہوں نے قبول کر دیا۔ آج قیامت کے قریب
وہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے کہلوائے جا رہے تھے۔ قرآن میں خود اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی منمانی اپنے دل میں آنے سے کچھ کہتے نہیں ہیں بلکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسری طرف آپ کے نبی ہونے کی دلیل دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان سب کے اندر موجود ہے۔ آپ توریت پڑھیے، انجیل پڑھیے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے جو مذاہب ہیں اس میں وید ہے، وید میں بھی آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی صفات، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ، آپ کے پیغام کا خلاصہ آج بھی موجود ہے۔ خود قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسے پہچان لیتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں میں، توریت میں ہو، انجیل میں ہو، یا یہاں ہندوستان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں جتنا حصہ صحیح ہے اس میں آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا چہرہ مہرہ کیسا ہوگا، آپ کا چال چلن کیسا ہوگا، آپ کے صحابہ کس طرح کے ہوں گے، آپ کا پیغام کس طرح ہوگا، یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جیسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح سے وہ پہچانتے ہیں، آپ کے پہچاننے میں ان کو رتی برابر شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے نبی ہونے پر جتنا لوگوں کو اعتراض نہیں تھا جتنا آج ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے دشمنوں کو بھی اعتراف تھا کہ آپ نے اس دور میں جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس دور میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ کو صادق اور الامین کہا جاتا تھا، سچے آدمی، امانت دار آدمی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تب سے ان کو دشمنی اللہ کے رسول کی شروع ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ اگر دین کو قبول کیا جائے تب پھر بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، بتوں کی عبادت کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے ان کو جو فوائد حاصل ہو رہے تھے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے، آپ پر اعتراضات کیے۔ کیا کہا؟ شاعر کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے قرآن مجید، بڑے سے بڑا شاعر جو اس وقت موجود تھا، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، عربک لٹریچر میں سب سے عمدہ جو شاعری مانی جاتی ہے وہ اس دور کی شاعری ہے جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جو بڑے بڑے شعراء اس وقت تھے ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، اللہ کا کلام قرآن مجید موجود تھا۔ اگر اس میں ذرا بھی جھوٹ ہوتا، اگر یہ شاعری ہوتی تو وہ شاعر تھے، شاعر شاعری کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن آپ تاریخ پڑھیے، کسی بھی شاعر نے جرأت بھی نہیں کی کہ اللہ کے رسول کے کلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ مکے آئے، مکے جب آئے تو لوگوں نے اتنا ان کا دماغ متاثر کیا، ان کو بتایا، دماغ میں گوبر بھرا کہ آپ مکے آئے ہیں، آپ ایک آدمی ہمارے یہاں ایسا آیا ہے جو بیوی اور شوہر کے درمیان رشتوں کو توڑتا ہے، جو جادوگر ہے، جو فلاں ہے، جو چنا ہے، جو چنی ہے۔ اتنا ان کا کان بھر دیا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں غلطی سے اللہ کے رسول کی بات ان کے کان میں نہ پڑے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب انہوں نے سوچا میں شاعر ہوں، میں ادیب ہوں، عربی زبان میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے میں سمجھ سکتا ہوں۔
تو روئی انہوں نے کان سے نکالی، قرآن کی آواز ان کی کانوں میں جیسے پڑی، ان کے دل نے کہا کہ یہ کلام سچا ہے، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بعض لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، آپ کا کلام مجید خود اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا، پاگل کہا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہا جائے، کیسے لوگوں کو روکا جائے۔ نعوذ باللہ آپ کو پاگل کہا، مجنون کہا، اور قرآن پڑھنے والا دیکھ سکتا ہے، آپ کے کلام کو سننے والا، آپ کی حدیثوں کو پڑھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے۔ جس نے اعتراض کیا ہے وہ تو پاگل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا کلام پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے آدمی کا کلام ہے جو ایک نبی ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی دربار سے اترا ہوا ہے جو انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، آسمان سے اترنے والا کلام ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا، حدیثوں کو پڑھنے والا یہ کہے گا کہ جس نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے وہی پاگل ہو سکتا ہے۔ تو ایسے آپ پر الزامات لگائے کہ آپ کا کلام خود اس کا انکار کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ قرآن مجید آپ نے اپنی طرف سے اس کو تیار کیا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو آپ قرآن کی طرح کی ایک سورت لے آئیے۔ قرآن کی سورت سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 1.5 سطروں کی ہے۔ قرآن نے چیلنج دیا، آج بھی قرآن میں وہ آیت موجود ہے، 1500 سال گزرنے کو آ رہے ہیں، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ قرآن نے تو کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آپ کر بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، آپ سے ہو نہیں سکتا۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن نے کھلا چیلنج دے دیا کہ سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات بھی ان کا ساتھ دینے لگے تو وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کے ساتھ بھی قرآن کی طرح کوئی صورت لا نہیں سکتے۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت یہ ہے، قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ایک مصنف ہوتا ہے، 23 سال میں وہ لکھتا ہے تو اس کی 23 سال پہلے اور 23 سال بعد کی جو تحقیقات ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، اس میں فرق آتا ہے، لکھنے میں فرق آتا ہے، معلومات میں فرق آتا ہے، نالج بدلتی رہتی ہے، لیکن قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے نازل ہوتا تو آپ کو قرآن میں اختلافات کی بھرمار نظر آتی، لیکن قرآن آج بھی پڑھیے، آج بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے دماغ کی وہ کمزوری ہے، اس کے مطالعے کی کمی ہے جس کی بنیاد پر یہ اعتراض کرتا ہے۔ قرآن نے چیلنج دیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر غیر اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو اس میں اختلافات کی بھرمار ہوتی۔ آج اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن اسلام یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کی یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے، یہ آیت اس آیت کے خلاف ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن آیتوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے، آپ کی باتیں بعض فیصلوں پر تنقید کی گئی ہے۔ اگر آپ کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کے خلاف بات تو اس میں ہوتی نہیں، لیکن قرآن میں آج بھی کئی جگہ ایسی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کیا، قرآن کا فیصلہ اس کے خلاف نازل ہوا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے
کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا اس زمانے میں، آج تو ساری چیزیں آسان ہو گئی، کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، آسمان سے زمین میں آن کی آن میں خبریں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس زمانے میں لوگ تعویلات کرتے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریریں امریکہ تک لوگ سن سکتے ہیں۔ آج کون سی بڑی بات ہے؟ آج ویڈیو کال میں آپ یہاں رہتے امریکہ میں بات کرتے ہیں، آج زوم پر میٹنگ ہوتی ہے، 5 آدمی، ایک جرمنی میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک بھٹکل میں ہے، ایسی کئی میٹنگیں ہوتی ہے۔ آج تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آسمان سے خبر جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہو۔ جب انسان اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو اللہ کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج کی جو جدید سائنس ہے یہ قرآن کے صحیح ہونے کو پکار کر کہہ رہا ہے۔ آج اللہ کے وحی کے نازل ہونے کے طریقے کے صحیح ہونے کو آج کی ٹیکنالوجی اس کی مثال ہمیں پیش کر رہی ہے۔ تو آج یہ اعتراض نہیں رہا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، بعض لوگوں کو اعتراض پیدا ہوا، ایک انسان ہماری طرح کا، یہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ہونے کے لیے تو انسان کے علاوہ فرشتہ ہونا چاہیے، نبی ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب ان جاءہم منذر منہم، وعجیب ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کو تعجب اس میں ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک انسان ان کو ڈرانے کے لیے آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہو تو بالکل الگ ہو، کھائے نہیں، پیے نہیں، کسی سے بات نہیں کرے، گویا کہ فرشتہ ہو۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی انسان بنا کر ہی بھیجتے۔ کیوں؟ اگر ہم انسان ہیں، کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا تو ہم اعتراض کرتے، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کے اندر تو گناہ کا جذبہ نہیں، آپ کیسے ہم کو نصیحت کر رہے ہیں؟ تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے تب بھی اعتراض ہوتا۔ انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ انسان ہو سکتا ہے، فرشتہ انسان کے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ انسان جو ہماری طرح ہو، ہماری طرح اس کے اندر خواہشات بھی موجود ہو، ہماری طرح اس کی بیوی بچے بھی ہوں، ہماری طرح اس کو بھوک لگتی ہو، ہماری طرح اس کی ضروریات ہوں، وہ جب نبی بن کر اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے نبی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کوئی فرشتہ آتا تو وہ ہمارے لیے کوئی ماڈل اور نمونہ بن نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نبی بنا، کسی فرشتے کو کبھی نبی نہیں بنایا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، کسی نبی پر اعتراض نہیں۔ موسیٰ کو کیوں نبی بنایا گیا، عیسیٰ کو کیوں نبی نہیں بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نبی بنایا گیا، داؤد علیہ السلام کو کیوں نبی بنایا گیا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مطلب کہ ان کو دشمنی ہے، اور کوئی اعتراض نہیں۔ ماننے کے لیے دل تسلیم نہیں کر رہا، دل نہیں چاہ رہا ہے آپ کی تعلیم قبول نہیں کرنا، اس کے لیے اعتراض کر رہے ہیں۔ ورنہ اتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے، کسی کے انسان ہونے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ فلانے کو کیوں نبی نہیں کیوں بنایا گیا، فلانے کو کیوں نہیں بنایا گیا، ایسا نہیں کہا۔ سب کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالیہ نشانات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ دل میں کھوٹ ہے، دل صحیح ہوگا، سنجیدگی سے انسان غور کرے گا تو آپ کی تعلیمات، آپ کے کیریکٹر اور اخلاق کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے میں ان کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو آپ کی ذات کی سلسلے میں تھے۔ بعد کے ادوار میں اور کچھ اعتراضات کیے گئے جن کی تفصیل کا موقع نہیں۔ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نفس پرست کہا گیا، شہوت پرست کہا گیا، ایک سے زائد شادیاں آپ نے کی، فلاں سے آپ نے شادیاں کی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے جو خود شہوت پرست تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود تھے، اس زمانے میں کسی ایک شخص نے بھی
اس مسئلے میں آپ پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ شہوت پرست تھے، آپ عورتوں کے شوقین تھے، ایک اعتراض بھی ایک شخص نے نہیں کیا، حالانکہ ان کو اچھا موقع تھا، اس لیے کہ وہ آپ کے کریکٹر سے واقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں، اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 40 سال۔ اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو جب جوانی کی دہلیز پر آپ تھے، جس وقت انسان کی خواہش سب سے زیادہ جوان ہوتی ہے، اس وقت آپ کو کنواری عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی، اور ایک سے زائد شادی کرنی چاہیے تھی، آپ نے شادی نہیں کی۔ جب تک حضرت خدیجہ موجود رہی، ان کی عمر شادی کے وقت 40 سال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، 15 سال بڑی عورت جس کا شوہر انتقال ہو چکا تھا، جس کے خود بچے موجود تھے، اس عورت سے آپ نے شادی کی، اور وہ جب تک زندہ رہی 25 سال تک آپ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے ایک حضرت ابراہیم کے، ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور جب بڑھاپے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، آپ کی بیٹیاں شادی کے قابل ہو چکی تھی، بلکہ بعض بیٹیوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں جب انسان بوڑھا ہو رہا ہو، شہوتیں کمزور ہو رہی ہو، اس وقت کیا شہوتیں رہے گی جب جوانی میں نہیں تھی؟ اور خاص طور پر آپ کے سر پر تو دعوت کی فکر سوار تھی، دعوت کا مشن آپ کے سامنے تھا، تو ان چیزوں میں آپ کہاں پڑنے والے تھے؟ 50 سال کے بعد ان کی وفات کے بعد جب دوسری شادی کی، وہ بھی ایک بوڑھی سے کی، حضرت سودا سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے ادوار میں جو شادیاں کی، وہ بھی مطلقہ سے کی یا بیوہ عورتوں سے کی۔ حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی کماری عورت نہیں تھی، اور جن لوگوں سے بھی شادی کی یا تو ان کی دلجوئی کے لیے کی، اللہ کے راہ میں بڑی بڑی قربانی دینے والی عورتیں تھیں، جن کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اللہ کے رسول نے دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کیا۔ ایسے ہی بہت سی عورتوں سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے سیاسی بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ عرب میں یہ تھا کہ جس خاندان کی عورت اگر کسی کے نکاح میں آ جاتی، وہ خاندار پھر ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول نے ابو سفیان کی بیٹی سے اور بعض یہودیوں کی بیٹیوں سے شادی کی تاکہ وہ مقابلے میں نہیں آ سکے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے نزدیک یہ تھا کہ دعوت کا کام کرنا تھا۔ مردوں میں تو آپ کے بیانات ہوتے تھے، بہت سارے صحابہ آپ کی باتیں سنتے تھے، لیکن عورتوں کی جو باتیں تھیں، گھر کے اندر کی جو باتیں تھیں، وہ سوائے بیویوں کے آدمی کسی کے سامنے کھل کر کہہ نہیں سکتا، کھل کر کر نہیں سکتا۔ ایسی باتوں کو سننے کے لیے، ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایسی عورتوں کی ضرورت تھی جو سمجھدار ہو، جو آپ کے گھر کے اندر کی تعلیمات کو محفوظ رکھتی ہو، اور آپ کے ذریعے سے عورتوں تک عورتوں کے مسائل صحیح طور پر پہنچ سکتے ہوں۔ ایسی عورتوں کی ضرورت تھی، تو آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی، اور ایک سے زائد شادیاں کرنا نہ اس سوسائٹی میں کوئی برا تھا، نہ اس سے پہلے انبیاء کے یہاں کوئی برائی تھی اس میں، بلکہ ہندوستان کا جو کلچر ہے، آپ پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہاں جن لوگوں کو بھگت وغیرہ کا مانتے ہیں، ان کی بھی آپ سیرت پڑھیے کہ ان کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ان کی کتابوں میں پڑھیے، آپ کو تفصیل ملے گی۔ یہودیوں کی کتابوں میں پڑھیے، حضرت ابراہیم کے سلسلے میں پڑھیے، یا دوسرے انبیاءوں کے سلسلے میں پڑھیے، ان کی ایک سے زائد بیویاں ملے گی۔ مسلمانوں کے لیے 4 کی اجازت دی، لیکن اللہ کے رسول کو 4 سے زیادہ اس لیے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناانصافی کی کوئی امید نہیں تھی۔ اگر عام مسلمانوں کو اجازت دی جاتی تو اس میں حقوق ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک انسان 4 سے زیادہ پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھیے، 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، اور ساری بیویاں آپ سے خوش تھیں۔ یہ بھی آپ کا کمال، تعریف کرنی چاہیے تھی۔ ہر بیوی کا حق پورے طور پر آپ ادا کرتے تھے، تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن جن کے آنکھوں پر کالا چشمہ ہو ان کو کیا نظر آ سکتا ہے؟ وہ تو 10 سے زائد عورتوں کو غلط طریقے پر بدکاری کرنے کے لیے تو قانون پاس کر سکتے ہیں۔ قانونی طور پر 4 بیویاں رکھے تو ان کو آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پر نہ ہو، جو بھی ہو غلط طور پر ہو۔ تو بدکاری 100 عورتوں سے کریں گے، آپ کو اجازت ملے گی قانون کی، آج کے قانون کے اعتبار سے، لیکن آدمی صحیح طریقے پر نکاح کر رہا ہے،
تو اس میں انسان کو آپ اعتراضات کرتے ہیں، یہ خود دماغ کے بدلنے کی دلیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا اعتراض حضرت عائشہ کے نکاح پر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی نکاح کے وقت؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 سال تھی۔ اگر یہ بات بری ہوتی، آپ کی نفس پرستی کی علامت ہوتی، تو اس وقت جو مشرک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مل جاتا اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کا، اللہ کے رسول پر اعتراض کرنے کا، اللہ کے رسول کی شان کو گھٹانے کا سب سے بڑا موقع مل جاتا۔ لیکن آپ کو ایک مثال بھی تاریخ میں ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی دشمن نے بھی حضرت عائشہ کی شادی پر اعتراض کیا ہو۔ شادی کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان عورت کی بلوغت ہو جاتی ہے، اس کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تو شادی کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ رسم و رواج ہیں۔ اس زمانے میں وہ رسم تھا، آج دوسری رسم ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کے رشتے سے پہلے جبیر بن مطعم نے اپنا رشتہ بھیجا تھا، اگرچہ قبول نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عمر میں ان کے یہاں نکاح کا رواج تھا، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اس میں بھی حضرت ابوبکر جو آپ کے دوست سے، ان کی دلجوئی مقصود تھی۔ 7 سال کی عمر میں زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن شادی کریں گے تو اعتراض ہو جاتا ہے۔ یہ مال خولیائی کی دلیل ہے ان کی، یہ ان کے دماغ کے اندر گوبر کے ہونے کی دلیل ہے کہ صحیح طریقے پر کریں گے اعتراض، اسی چیز کو غلط کریں گے تو اس کو قانونی شکل دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا مذاق ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو اس میں سب سے بڑا مقصد حضرت ابوبکر کی دلجوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر مقصد یہ تھا حضرت عائشہ کم عمر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس طرح سے حضرت عائشہ نے محفوظ رکھا اور کسی نے اتنا محفوظ نہیں رکھا۔ اتنا ان کا علم پختہ تھا کہ آپ کی وفات کے وقت وہ کم عمر تھی، 18 سال کی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جتنے سال وہ زندہ رہی، دینی تعلیم کو عام کرتی رہی۔ یہ اسلام کے اندر عورتوں کی حقوق ہیں کہ ان کے پاس پردے کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین آ کر حدیثیں ان سے سنتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا حق دیا ہے کہ ان سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ کا کمال یہ تھا کہ بعض موقعوں پر بڑے بڑے صحابہ سے روایت بیان کرنے میں اگر غلطی ہوئی، حضرت عائشہ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا، ممکن ہے ان کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اتنی بڑی علم کی وہ ماہر تھی، اور اتنا ان کا علمی مقام تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی بڑے نازک مسائل میں حضرت عائشہ سے پردے پہ کے پیچھے آ کر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی شادی سے فائدہ دین کا ہوا، ورنہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہوتی تو آپ کے پیغام کو اس طرح سے سمجھ سکتی تھی جیسے بچہ سمجھتا ہے۔ بچے کے دل پر جو بات بچپنے میں سکھائی جاتی ہے اس کو بچہ بھولتا نہیں ہے، بڑے ہو کر جو سیکھتا ہے اس میں بھول سکتا ہے، اس میں کمزوری آتی ہے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر کہا گیا، بچپن میں علم سیکھنا پتھر پر لکیر ڈالنے کی طرح ہے۔ پتھر کو کھرچ کر آپ لکیر بنائیں گے وہ مٹ نہیں سکتا۔ اور العلم فی الکبر کالنقش فی الرمل کہا، بڑا ہو کر آدمی سیکھے گا، جیسے ریت ہے، ریت پر لکیر ڈالیں گے، ایک ہوا آئے گی تو لکیر ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، وہ چھوٹی تھی تو ان کو علم سکھانے سے وہ علم صحیح طور پر سمجھ سکتی تھی، صحیح طور پر محفوظ رکھ سکتی تھی، صحیح طور پر ادا کر سکتی تھی، صحیح طور پر لوگوں کو پہنچا سکتی تھی۔ یہ بڑا بنیادی مقصد تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا۔ آخری بات، ایک اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول تلوار کے ذریعے سے اسلام پہنچاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا تھوک دے گا اس اعتراض کو سن کر کہ آپ کی تعلیم کے اندر انسان کی جو قدر و قیمت بیان کی گئی ہے وہ آپ کو کسی کے اندر نہیں ملے گی۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ کہا کہ اگر کوئی کسی انسان کو بغیر کسی حق کے قتل کرتا ہے،
اس نے زمین پر فساد نہیں مچایا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ناحق اگر کسی کو قتل کرتا ہے، قرآن نے کہا وہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، پوری انسانیت کی اس نے جان بچائی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر مسلم کے بھی حقوق سنیے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہا کہ کوئی غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہتا ہے، کہا کہ اگر کسی نے اس کو ناحق قتل کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا ہو، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جا سکتی ہے۔ یعنی آدمی اتنا دور ہے کہ یہاں سے وہاں جانے میں 40 سال لگتے ہوں، وہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن ایک غیر مسلم کو جو اسلامی ملک میں رہتا ہے ناحق اگر قتل کرتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو جس کی تعلیمات اتنی پختہ ہو، انسانیت کو بچانے کے لیے اتنی سختی سے وہ آرڈر دے رہا ہو، کیا وہ انسانیت کو مارنے کا حکم دے گا؟ انسان کو قتل کرنے کا حکم دے گا؟ تلوار کے چلانے کی اجازت دے گا؟ مجبوری ہے۔ دیکھیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب انسان کو دوائی سے کوئی کام نہیں چلتا تو آپریشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپریشن کا مقصد بھی علاج ہوتا ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، پورے سینے کو چیر دیتے ہیں، کیا کوئی اس کو مانتا ہے؟ پورا سینہ چیرتے، لیکن کیوں؟ جب دوا علاج کے بعد اس کی رگیں سنبھلتی نہیں ہے، آخر میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلام نے جہاں جہاد کی اجازت دی ہے، بالکل آخری مرحلے میں جب بات چیت بالکل ناکام ہو جائے، صلح کا کوئی اس کے اندر اعتبار نہیں رہا، آخری چارہ جو علاج ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ اور ہر ملک، ہمارے ملک کے اندر کتنی بڑی فوج ہے، اس پر کتنا بڑا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، کتنے لیٹسٹ ہتھیار بنا کر رکھے جاتے ہیں، کیوں؟ ملک کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر جہاد کے لڑائی کی ضرورت ہوتی ہے، ملک میں لڑائی ہوتی ہے، کیوں؟ ضرورت پڑنے پر فوج کو بھیجا جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، اس ضرورت پر کرتا ہے۔ نارمل حالات میں کہیں فوج آتی نہیں ہے، نارمل حالات میں کہیں بمباری نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ایسے حالات میں جہاں کوئی اور چارہ نہ ہو۔ اسلام نے بھی ایسے موقع پر جہاں علاج کی کوئی صورت نہ ہو وہاں جہاد کی اجازت دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج کو بھیجتے تھے تو حکم دیتے تھے، دیکھیے کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، جو شخص اپنے مندر میں یا اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جس کو قتل کرے اس کے ناک نہیں کاٹنا، اس کے کان نہیں کاٹنا۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیوں دی؟ لڑائی کاٹنا پیٹنا یہ مقصد تھا ہی نہیں، صرف علاج مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے جہاد ہوئے، ٹوٹل اس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، 262 مسلمان کچھ مارے گئے اور 1022 غیر مسلم مارے گئے۔ ٹوٹل اتنی جنگوں کے اندر 1282 لوگ مارے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج دیکھیے عراق پر حملہ ہوا، افغانستان پر حملہ ہوا، اس سے پہلے ورلڈ وار بھی کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے، اور آج وہ انسانیت کا علم بلند کر کے ہم کو تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اپنی گریبان میں منہ ڈال کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایک لڑائی میں لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں اور اعتراض ہم پر کرتے ہیں۔ وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ایک آدمی، مثال نہیں دینی چاہیے، ہوا خارج ہو جاتی ہوگی تو کون بدل لو بول کے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے خون کو، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسلام کی تاثیر کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اسلام سے روکنے کے لیے کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ آپ پڑھیے اسلام کی تعلیم، پڑھنے والا ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پڑھنی چاہیے ہر انسان کو،
جو سمجھدار ہے اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، آپ کا میسج پڑھنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو جنگ میں قید ہوتے ہیں، آج قیدیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے گوانتانامو میں اور دوسری جیلوں کے اندر، مسلمان قیدیوں پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے سلسلے میں جو جنگ میں پکڑے جاتے ہیں کہا استوصوا ان سے بالاسرى خیرا، کا ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ صحابہ اتنا قیدیوں کا خیال رکھتے تھے، خود قیدی کہتے ہیں کہ صحابہ خود اچھی چیز ہم کو کھلاتے تھے اور بچی ہوئی چیز خود کھاتے تھے، اچھے کپڑے ہم کو پہناتے تھے، خود اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑے دشمن کو پکڑ کر لا کر مسجد میں قید کیا گیا، پلر سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سمامہ ان کا نام تھا، کہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ ان تقتل تقتل ذا دمین وان تنعم تنعم علی شاکر، کہا کہ اللہ کے رسول اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں خونی ہوں، مجھے قتل کی اجازت ہے، لیکن اگر تم شکر انعام کرو گے، جان بخشو گے، ایک شکر گزار آدمی کی جان بخشو گے۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، ایک ہی سوال کیا، اس نے ایک ہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اس کو کھول دیا اور آزاد کر دیا۔ اب آزاد ہونے کے بعد اس نے جا کر نہر میں غسل کیا اور آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کا اقرار کیا۔ اس نے دیکھا اسلامی تعلیمات کیا ہے، ایک قیدی بن کر آیا۔ آج جو قیدی بن کر جاتے ہیں وہ دشمن بن کر آتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے ایک قیدی بھی ہو اس کو بھی آپ تکلیف نہیں دے سکتے، ایک مجرم ہے، ایک دشمن ہے، ہماری قید میں ہے، اس کو بھی آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ ان کے کھلانے کا اچھا انتظام، ان کے پہنانے کا اچھا انتظام، یہ اور اس طرح کی تعلیمات سے اسلامی تعلیم بھری پڑی ہوئی، تو یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، چند بے تکی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اثرات اس کے مرتب فرمائے اور اس کی روشنی میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔